میں نے پورے قرآن کی ایک آیت جو ہے نا سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے، اس میں ایک اصول ایسا ہے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے لوگو، ایمان والے، بے ایمانوں کی نہیں بات ہو رہی، اے ایمان والے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اور اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بھی اوپر نہ کرنا۔ اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، وہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رولز بتا رہا ہے کس وجہ سے۔ اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو یہ بڑے صحابہ، بڑے پرانے ساتھی حضور کے، شاید حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ ڈیبیٹ کر بیٹھے تھے حضور کے موجودگی میں، کسی بات پہ شروع ہو گئی تھی، ہسٹری ہے، کوئی کسی قبیلے کا کوئی سردار مر گیا جو اس وقت مسلمانوں کے انڈر تھا، تو کوئی بندہ آیا، اس نے کہا جی وہاں پہ وہ تو مر گئے ہیں، اب ہمارے کون لیڈر ہوں گے، نماز کس نے پڑھانی ہے، لیڈر کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہاں اور کون کون ہے، لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو کیونکہ اسلام کا یہی اصول رہا ہے کہ تم میں سے جو بہترین ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی ججمنٹ تھی، وہ اپنی زندگی میں بھی آخری 3-4 سال جو ہیں، کئی جنگوں میں وہ خود نہیں گئے، اسپیشلی رومنز کے خلاف جو 2-3 ایکسپیڈیشنز گئی ہیں، تبوک میں وہ گئے ہیں لیکن موتا میں نہیں گئے، یا کچھ اور جگہوں پہ نہیں گئے، تو ان پہ کبھی وہ کسی کو لشکر کا بناتے تھے لیڈر، کبھی کسی کو بناتے تھے، پھر 1 2 3 4 5 سب بتایا ہوتا تھا کہ، اور علم والے جو علم بھی اس وقت ایک ہوتی تھی جنگ میں، وہ بھی ایک سٹوری ہوتی تھی، مطلب وہ بھی ایک رول ہوتا تھا علم والے کا، ٹھیک ہے، اور اس کا جنگ کے اندر موریل کے اوپر بڑا اسپیشل رول ہوتا تھا، یعنی یہ جنگ کے رولز میں سے ایک رول تھا، جیسے ہاکی میچ، کرکٹ میچ ہے، تو اگر علم یا جھنڈا جو ہے وہ دوسری فوج کا گرا دیا جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ ڈیمورلائزیشن ہو جاتی تھی، ٹھیک، تو وہ علم والے نے علم بھی بلندی رکھنا ہوتا تھا، یہ خاص ڈیوٹی ہوتی تھی، اس نے ساتھ لڑنا بھی ہوتا تھا، ساتھ علم بھی پکڑ کے، یہ بڑی ٹرک تھی اور بڑی اسکل تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی ڈیوٹی انہوں نے پوری بتائی ہوتی تھی کہ یہ بندہ علم اس کے پاس ہے، یہ بڑی خاص پوسٹ ہوتی تھی، اگر یہ شہید ہوگا تو پھر یہ پکڑے گا، یہ شہید ہوگا تو تاکہ وہ گرنے نہ پائے، اب وہ جو دوسرا لڑ رہا ہے اس نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر علم ادھر سے گر گیا تو میں نے اس کو گرنے نہیں دینا، میں نے پکڑنا ہے، پھر تیسرے نے پکڑنا ہے، پھر چوتھے نے، یہ سب ہوتی تھی۔ اسی طرح کمانڈر ان چیف یہ ہے، لیکن اگر یہ شہید ہو گیا تو یہ ہے، اگر یہ شہید ہو گیا تو یہ ہے، تو اس میں اس کے پیچھے صرف جنگ لڑنے کا، اس کو آرڈر کیسے لڑنی ہے، کیا لڑنی، کہاں ریٹریٹ کرنا ہے، کہاں اٹیک کرنا ہے، اس کے علاوہ نماز بھی پڑھنی ہے تو وہی پریئر لیڈر ہوگا۔ تو مختلف ٹائموں پہ مختلف صحابہ کو بھی وہ یہ ڈیوٹیاں دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف کہہ لو کہ ایبلٹیز تھیں، اور انہیں وہ گروم بھی کر رہے تھے اور فیوچر کے لیے بھی تیار کر رہے تھے، اور ساتھ سب کو آپس میں ایک قسم کا ایسیمیلیٹ کر رہے تھے، مکس کر رہے تھے کہ سب ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کریں اور یہ یکجان ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت مشکل ہے، اس ساری ایفرٹ کا سب سے مشکل یہ کام ہے، اسی لیے بڑی جلدی گروہ بنتے ہیں بعد میں، ٹھیک، اور مشکل سے ایک ہوتا ہے جو فوکس پہ رہ جاتا ہے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا مین تھنگ، تو وہ جب اس بندے نے آ کے کہا کہ جی وہ بندہ فوت ہو گیا، یا گروہ نے آ کے کہا کہ ہمارے گاؤں کا کون لیڈر ہوگا یا کس کو، تو آپ سرکار نے کچھ نام پوچھے تو انہوں نے بتائے، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے شاید کوئی نام بولا، جو بھی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو سرکار دو عالم نے اس میں سے ایک نام کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ، تو اچانک حضرت عمر نے شاید کہا کہ جی وہ فلاں بھی تو وہاں ہے۔ اب حضرت ابوبکر کا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ صدیق اکبر ہے، وہ ذرا اور ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ علم میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا انالیسز، ان کی ججمنٹ وہ ساری کچھ اور ہے، مختلف جگہ پہ وہ بہت اسٹرکٹ ہے قرآن کے اوپر، تو لیکن جو ان کی سمجھ ہے، کئی بار انہوں نے اپنی دور حکومت میں بھی کوئی فیصلے دیے، لیکن حضرت علی نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو انہوں نے کہا، یہ ریکارڈڈ ہے کہ آج اگر ابو الحسن نہ ہوتا، حضرت علی کو ابو الحسن بھی کہتے ہیں، حسن کے ابو نہ ہوتے تو آج میں مارا جاتا، ان کے ڈیسیجن کو وہ فائنل لیتے تھے، لیکن اس دن وہ آپس میں ڈیبیٹ کر بیٹھے ہیں دونوں، یا انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں وہ بھی بندہ ہے،
ٹھیک ہے. اب حضرت بکر نے کہا کہ نہیں وہ حضور نے کہا نا کہ وہ ہے. انہوں نے کہا نہیں لیکن اس کا نام ہی نہیں انہیں آپ نے بتایا, آپ اس کا بھی بتائیں جو بھی ہے. اب سرکار دو عالم خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو یہ آیات آئیں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں, دربار نبوی ہے, ٹھیک ہے, اور سرکار دو عالم تو بہت پیار کرنے والے ہیں, اور یہ دونوں ان کے یار سمجھے جاتے ہیں, اور یہ دونوں ان کے رشتہ دار بھی ایک قسم کے سسر, پتہ نہیں سسر بھی بنیں گے نا, ٹھیک ہے. تو سسر کا تو درجہ اوپر ہوتا ہے, داماد کا نیچے ہوتا ہے, سسر بزرگی والی جگہ پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ساری جگہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہاں کون ہے آگے؟ یہاں سرکار دو عالم ہے سلسلہ, اور اللہ کا ان سے ایک ریلیشن ہے, اور اللہ ان کا انٹروڈکشن دینا چاہ رہا ہے. تو اللہ کی آیتیں آ گئیں کہ اے ایمان والو, اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو وارننگ اللہ نے دی ہے, اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو, اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تمہارے سارے حج, روزے, نماز, تسبیحاں, وظیفے, خراتیں سب فارغ ہو جائے گا اس ایک غلطی پہ. یہ وہ گستاخی ہے سرکار دو عالم کی. میں ان کے اوپر بات اس لیے نہیں کرتا, ٹھیک ہے. وہ جو آپ میں سے اس دن بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا جی کہ یہ تو قادیانی ہے, یا یہ کوئی پتہ نہیں, مجھے وہ نام ہی نہیں آتے, یہ وہ فلانا ہے, یہ تو حضور کی بات ہی نہیں کرتا, اور یہ حضور کے بارے میں اس پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہا. بیٹا مجھے ڈر آتا ہے, یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ بہت سینسٹیو ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار ایک واقعہ سنایا تھا, تو لوگ بھی, اللہ کے بندے بھی عاشق ہیں, سرکار کے جو عاشق ہیں, اب اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ اللہ ہی آپریٹ کرتا ہے کسی کے تھرو. جب آپ یہ دیکھیں نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو شروع کے جو 12-13 سال ہیں مکہ مکرمہ والے, ان کی اس دور کی آیت ہے کہ ان کو کہو یہ تمہارا نام نہ لیا کریں, یہ آپ کو نام لے کر مت پکاریں, انہیں آپ کا نام ہی نہیں لینا آتا. اب یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ ابو جہل کے بارے میں تھوڑا کہا جا رہا ہے, یا مکے کے کافروں کے بارے میں تھوڑا کہا جا رہا ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جو پہلے 13 سال کے مسلمان ہیں, جو حضور کے ساتھ, یہ بدر سے بھی پہلے کے اصل ٹیسٹ والے مسلمان ہیں. یہ حضرت بلال حبشی ہیں, یہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت علی ہیں, حضرت عمر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کو تمہیں یہ تمہارا نام نہ لیں, یہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارے. انہوں نے ویسے پکارنا شروع کر دیا. لیکن مدینہ منورہ میں جب زیادہ مسلمان ہوئے ہیں, زیادہ مسلمان آبادی بڑھ گئی ہے, اور بدو جنہیں کہا جاتا ہے, جنہیں آپ لوگ یہاں پاکستان میں پینڈو کہتے ہو, کئی لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہوتی, اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, گرومڈ نہیں ہوتے. ان کا ایک کوڑا مائل سٹائل ہوتا ہے, بات بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے بدتمیزی کر رہے ہیں, لیکن ان کا نارمل سٹائل ہوتا ہے. وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں, اور ان کو کوئی مینر شینرز نہیں ہے. انہیں جب ضرورت پڑ گئی ہے وہ رات کے 2 بجے آ کے حضور کا دروازہ نوک کری جا رہے ہیں, حضور یا رسول اللہ. بلانے کا انداز ہی ایسے جیسے عام, جیسے وہ کہہ رہے ہیں جیسے تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو. آپس میں بات اور ہے, اللہ اس معاملے میں جذباتی ہے, not with him. تو وہ آیتیں آ گئیں. اس کے اگلی آیت ہے کہ یہ جو ساتھ ہی اللہ نے وہ بھی رگڑ دیا ہے, بدو شدو. ایک طرف حضرت ابوبکر, حضرت عمر جیسے لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ سختی سے آیتیں آ گئیں, ان کی بھی وارننگ ہو گئی. لیکن عام لوگوں کے بارے میں بھی جو آیت ہے وہ بھی یہی ہے, اور اس میں انہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو حجرے کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں, دروازے باہر سے, اگر آپ اندر ہیں حجرے میں, ان میں سے تو سارے عقل ہی نہیں رکھتے, یعنی بے عقل ہیں, ایڈیٹس ہیں. کیوں آواز دے رہے ہیں؟ اے ایمان والو, اگر یہ لوگ یہ صبر کر لیں, پیشنس سے 2 منٹ صبر کر لیں, آپ نے خود ہی نکل کے آنا ہی ہے نا ان کے پاس. آپ اندر کسی کام کے لیے گئے ہوں گے نا, ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. اس کا مطلب ہے یہ بہتر نہیں ہوا, اللہ غصہ آ گیا. لیکن پھر ساتھ ہی اللہ میں نے کہہ دیا لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے.
لیکن وارننگ دے رہا ہے کہ بی کیئرفل. اب وہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہنے دے رہا, حجرے کے باہر سے وعدے بھی نہیں مارنے دے رہا. وہ کہہ رہا تمہیں پہلے کہہ رہا تم نام ہی نہ لو, تمہیں نام لینا ہی نہیں, پتہ نہیں کیسے کہنا چاہ رہا ہے وہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت بکر صدیق کو حضور کا نام وہ پیار سے نہیں لیتے ہوں گے, یا حضرت بلال نہیں لیتے ہوں گے جنہوں نے کوئلے منہ پہ رکھوا لیے ہیں, یا حضرت علی کو نام دینا نہیں آتا ہوگا. جسٹ لو فار ہم. اس کے باوجود وہ کہہ رہا نہیں ان کا نام نہیں لینا. اور اگر چلو جی یا رسول اللہ کہہ کے بلایا تو وہ اس کو یا بھی ہوئے لگ رہا ہے, چاہے وہ کتنے پیار سے کر رہے ہوں یا رسول اللہ, یا خاموشی سے آ گئے بیچارے. ایک طرف اللہ میاں کا بس نہیں چل رہا کہ بس یہ کیوں, سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح مت بات کرو جس طرح آپس میں بات کرتے ہو. یہ ان کے لیے اس کا پروٹوکول ہے, ٹھیک ہے.